یہاں ایک اور اینٹی وینم جسے آپ کہتے ہیں نا مرزا صاحب، اینٹی وینم، وہ آج میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی نا اپنی صحیح بخاری میں، اصحاب النبی کے فضائل اور مناقب میں، صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کے چیپٹر میں، وہاں امام صاحب نے مختلف صحابہ کے فضائل بیان کیے اور وہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت والی حدیث بھی آئی۔ تو آپ نے کہا جی دیکھو یہ فضیلت نہیں ہے، امام بخاری اگر اس کو فضیلت سمجھتے تو پھر جب چیپٹر قائم کیا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو یہاں پر امام صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ سیدنا معاویہ کی فضیلت کا بیان، جبکہ انہوں نے کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کا بیان۔ لہٰذا اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، یہ جناب ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ امام بخاری نے فرشتیاں نہیں سی پتا، تو 1400 سال بعد پتہ لگی کہ بخاری میں یہ حدیث ہے سمندری۔ یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے، یعنی فضائل معاویہ نہیں لکھا، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر امام بخاری نے سمندری جہاز والی حدیث سے یہی مطلب لیا ہوتا تو ذکر معاویہ چیپٹر میں ڈال کے تو فضیلت لکھتے نا۔ بھائی ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، آج تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب فضائل و مناقب کا چیپٹر قائم کر دیا، اس کے آگے جتنے بھی صحابہ کا ذکر ہے، چاہے فضیلت کا لفظ لکھا یا نہیں لکھا، سب کی فضیلت ہی ہے، کیونکہ اوپر جو مین چیپٹر ہے فضائل کا بیان، صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کا بیان، آگے جتنے بھی صحابہ کا بیان آئے گا سب کا فضیلت اور منقبت کے تحت آئے گا، فضیلت اور منقبت کے بغیر نہیں آئے گا۔ اور ہم نے اس کی دلیل یہ بھی دی تھی کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضیلت کا لفظ ذکر نہیں کرتے اور ذکر کا لفظ بولتے ہیں کہ ذکر و معاویہ، اور اس سے مراد آپ لیتے ہیں کہ فضیلت ثابت نہیں اس لیے ذکر و معاویہ لکھا ہے، تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر ابن عباس بھی لکھا ہے، بابو ذکر ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس کا ذکر، اسی طرح ذکر و اسامہ بن زید، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے ایسے صحابہ کے ساتھ بھی فضیلت کا لفظ نہیں لکھا بلکہ ذکر کا لفظ لکھا ہے، جن صحابہ کی فضیلت آپ بھی مانتے ہیں۔ کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ذکر کا لفظ لکھنا اور فضیلت کا لفظ نہ لکھنا، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ثابت ہو جائے گا کہ فضیلت ثابت نہیں تھی ان کی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی بھی فضیلت ثابت نہیں تھی؟ یہ تو ایک بات تھی جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آج جو آپ کو اینٹی وینم دینا ہے وہ یہ ہے مرزا صاحب، آپ نے اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے جو ابھی ضعیف سند کے ساتھ ہم نے بتائی کہ یہ اس کی سند ضعیف ہے، اور اس میں غلط معنی کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی ہے، اس میں آپ نے کہا کہ یہ حدیث سنن نسائی کبریٰ میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں آئی ہے۔ آپ نے کہا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا چیپٹر قائم کیا اور اس میں یہ حدیث ذکر کی۔ اسی کا ایک طریق ہے سنن نسائی الکبریٰ میں فضائل صحابہ والا جو چیپٹر ہے، سیدنا طلحہ کے فضائل کے چیپٹر کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اپنے ہی دام میں آپ اب پھنس گئے ہیں۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضائل کے چیپٹر میں کسی صحابی کا نام لکھ کر ساتھ فضیلت کا لفظ نہ لکھیں، آپ کے نزدیک فضیلت ثابت نہیں ہوتی، تو یہاں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیلت کا لفظ نہیں لکھا تھا، باب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا کہ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے منقبت کا بیان، اور پھر سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے ساتھ فضائل کا لفظ امام صاحب نے لکھا ہے۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ فضائل کا لفظ انہوں نے لکھا ہے، لیکن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر انہوں نے جب باب قائم کیا، سرخی بنائی، تو انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ لکھ دیا، یعنی فضیلت کا لفظ انہوں نے نہیں لکھا۔ آپ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ بیان کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر فضیلت کا لفظ نہ لکھیں فضائل کے چیپٹر میں تو آپ کے نزدیک فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فضائل کے چیپٹر میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فضیلت کا لفظ نہ لکھیں تو آپ اس کا ترجمہ ہی فضیلت کر دیں۔ کیوں جی؟ آپ اس کا ترجمہ کر دیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیلت کا باب قائم کیا، حالانکہ فضیلت کا لفظ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہی نہیں۔
تو آپ کو مرزا صاحب سمجھانا یہ مقصود ہے کہ آپ کم از کم کوئی علمی بات کیا کریں، علماء سے آپ پڑھ لیں، آپ مطالعہ کیا کریں، علماء کی کتابوں کو پڑھا کریں۔ اس طرح جلد بازی میں، اور یہ جو کچا علم ہے نا آپ کا، یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، آپ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیش گوئی ہے وہ پوری ہو رہی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ جہال جو ہوں گے، ان پڑھ قسم کے، جنہیں دینی علم بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چند ترجمے کی کتابیں انہوں نے، چند حدیثیں اس میں سے رٹ لی ہیں، وہ پھر بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں پیش گوئی ہے، اور وہ پیش گوئی ہم الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں، جن میں سے ایک مثال آپ کی بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضائل کے چیپٹر میں ذکر و معاویہ لکھیں تو اس سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فضائل کے چیپٹر میں سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں اور وہاں عنوان قائم نہ کریں فضیلت ہے، تو آپ اس کا ترجمہ ہی فضیلت کر دیں، حالانکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں لکھا ہے۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، میں آپ کو بتاؤں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فضیلت کا لفظ نہیں لکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نہیں لکھا، اسامہ بن زید کے بارے میں بھی نہیں لکھا، اور الزبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نہیں لکھا۔ تو اس سے کیا یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی سب کی فضیلت ثابت نہیں تھی، جبکہ آپ نے خود فضیلت کا لفظ اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم صحیح بخاری کی اس حدیث میں جہاں امام صاحب نے باب قائم کیا، باب ذکر معاویہ، اگر اس کو کہہ دیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان، تو آپ کہتے ہیں جی یہ دیکھو فضیلت کہاں سے ثابت ہوگی، امام بخاری نے تو فضیلت کا لفظ ہی نہیں لکھا۔ تو آپ کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔